سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس خالق اس رب نے اپنے ہی کلام کے سامنے زندگی میں پہلی بار ان اہم آیات کو توجہ کے ساتھ دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرما دی۔ میری اور آپ کی زندگی گواہ ہے کہ ہم نے کہیں زندگی میں اس طرح مل بیٹھ کر کے قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج الحمدللہ ہم شامل ہیں اپنے اپنے مطالعے کے لحاظ سے، اپنی فکر سوچ کے لحاظ سے۔ یہ اللہ نے قبول کیا آپ، ورنہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ قرآن سمجھنا آسان ہے لیکن بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ بیٹھنے کے لیے آپ کو بہت جہاد کرنا پڑے گا، نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف، کیونکہ قرآن کے دشمن دو ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان۔ ان دونوں کا مقابلہ تب کیا جاتا ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی ہے تب جا کر آپ شامل ہوئے، لیکن آپ اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کی خاطر ہمارا معاون اور مددگار بنا دے۔
ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ آئیے ترجمے کی طرف جائیں گے اور ترجمے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 8:45 سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے ذیل میں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، کذالک کا معنی یہ ہے اسی طرح، یا یہی واقعہ تھا۔ یہ واقعہ کس کا شروع ہے؟ ذوالقرنین کا۔ کہ ذوالقرنین کون تھے اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ کلاس میں بات کی تھی، لیکن اب ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و اسباب سے نوازا تھا، اور بادشاہت اتنی تھی کہ ایک مغرب اور مشرق پر اس کی حکومت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل اور اتنے علم سے نوازا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہ ہم نے جو علم اس کو دے رکھا تھا ہم نے اس علم کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ تو اب ہم ترجمے کو دیکھیں گے، ترجمہ کیا ہے۔ وقت کے معنی کیا ہے؟ واو کے معنی ہو، اور قد کے معنی یقینا، بلا شبہ، احاطہ، احاطہ کے معنی احاطہ کیا تھا، اور نہ جب آخر میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم نے تو احاطہ کیا تھا بما، اس چیز کے ساتھ، اس چیز کا، لدیہ جو اس کے پاس تھا، جو اس کے پاس چیز تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ علم تھا، خبر تھی، نالج۔ تو یہ خبر کے معنی کیا ہے؟ نالج۔ نالج اس طرح لکھتے ہیں نا کہ ایجاد ہے نا، ہاں، اس کو میں اور کرتا ہوں نالج۔ اب صحیح ہو گیا؟ اس میں یہ کہ نہیں پڑھا جا رہا، سائلنٹ ہو گیا۔ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نالج۔ تو جب یہ نالج آدمی کو آ جائے تو آگے کے بنتا ہے، اور کے سے کیا مراد ہے؟ کنگ۔ کنگ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ تو جب علم آ جاتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بادشاہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نالج سے، اس خبر سے، اس علم سے نوازا تھا، اور اللہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کے علم کو کا احاطہ کیے ہوئے تھا کہ یہ علم جو میں نے دیا ہے یہ کہاں کہاں لگا رہا، کس جگہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی علم دیا ہے، وہ بھی ہمارے علم کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا دیا ہوا علم کہاں کہاں لگا رہے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے آگے جا کر ثم اتبع، پھر چل پڑے، پھر روانہ ہوا، سببا، سامان و اسباب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سامان اور اسباب دیا تھا، وسائل دیے تھے، ان کو لے کر کے کیا ہوا؟ ایک اور مہم پہ چل پڑا۔ پہلے کس مہم پہ گیا تھا؟ پہلے مغرب کی طرف گیا تھا، لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس قسم کے ہیں، بدماش ہیں تو ان کو سزائیں دوں، جو صحیح لوگ ہیں ان کو مرتبہ دے دوں، اور جن کو پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور کروں۔ پھر جب مشرق کی طرف گئے تو وہاں سورج تو طلوع ہو رہا تھا، اس کی کرنیں لگ رہی تھی، لیکن لوگوں کی چھتیں نہیں تھی، لوگوں کے پیروں پر جوتے نہیں تھے، جسم ڈھکا ہوا نہیں تھا، غیر متمدن قوم تھی۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے اس مہم کے بعد مشرق کو مغرب کو طے کرنے کے بعد پھر ایک پہاڑی علاقے کی طرف چل پڑے۔ پہاڑی علاقے میں گئے کہ ان کے لوگوں، وہاں کے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر مشرق میں کوئی پریشان ہے تو ان کی طرف جاؤ، مغرب میں لوگ پریشان ہیں وہاں پہنچوں، اور اگر پہاڑوں کے اندر لوگ پریشان ہیں ان پہاڑوں کے لوگوں کی مدد کرو۔
تو اب دیکھیں حتی اذا بلغا، جب یہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچا، یہ ابلاغ سے نا، بلغا تبلیغ، بین السدین درمیان دو پہاڑوں کے، یہ یا نون جو ہے نا دو دور کے لیے، دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے، یعنی ایک پہاڑ یہ تھا اور ایک پہاڑ یہ تھا، ان پہاڑوں کے درمیان جب یہ پہنچے ہیں یہاں پہ، تو وجدہ پایا، مل گیا یا پایا، من دونہما، من مانے سے، دون کے معنی علاوہ، دون کے معنی علاوہ، اور ہما کے معنی دونوں کے علاوہ، دونوں کے علاوہ، دونوں کیا چیزیں؟ دو پہاڑوں کے علاوہ انہوں نے پایا ایک قوم کو، ایک قوم کو پایا، یعنی ان کو ایک ایسی قوم ملی جس قوم کی خاطر وہ وہاں گئے تھے، لا یکادون، نہیں قریب تھے، نہیں قریب تھے، لا کے معنی نہیں، یا کے معنی وہ، کاد کے معنی قریب، اور یہ واو جمع کے لیے، یفقہونا سمجھنے کے قریب نہیں تھے، قولا کسی بات کو، ہم ذل کرنے وہاں گئے ہیں، اب ان سے بات کی شروع کی ہوگی، اب جب بات کی ہے تو وہ باتیں پہاڑی علاقے کے ہیں، اب اگر آج کراچی والے وہاں چلے جائیں اور احمدآباد ادھر کاغان ناران ادھر اور آگے چلے جائیں، تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کی زبان نہیں جانتے، ہو سکے اس وقت تو اتنی زیادہ، آج کل تو لوگ جا رہے آ رہے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں کے اندر، اب وہاں سے چائنا کی طرف ہم چلے جائیں تو ہمیں کیا پتا چائنا کیا بول رہے ہیں، یہ اس علاقے میں گئے جو ان کی زبان بڑی مشکل تھی، لیکن یہ پہنچے ہیں، اچھا چونکہ زبان ان کو آتی بھی تھی، پرندوں کی زبان، زبانیں آتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بات کو جانتے نہیں تھے وہ لوگ خود، لیکن جو پریشانی ان کو تھی وہ تو نظر آ رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا، قالو کہنے لگے، سوال کرنے لگے وہ لوگ، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے بادشاہ، پرابلم کیا ہے؟ اننا بے شک، یاجوج اور ماجوج یہ قومیں ایسی ہیں، ان سے ہم تنگ آ گئے، مفسدون دہشت گردی کرتے ہیں، تخریب کاری کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، اب اندازہ لگائیں بادشاہ خود پہنچے ہیں تو پھر پولیس پہنچی ہوگی یا نہیں پہنچی؟ بادشاہ پہنچے ہیں تو ساری پبلک پہنچی ہوگی یا نہیں پہنچی؟ وزیر پہنچے ہوگے نا، تو یہ فساد کرنے والے ہیں کہاں پہ؟ فی الارض، زمین میں، ہم بڑے تنگ آ گئے ان لوگوں سے، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان یاجوج ماجوج سے، ان تخریب کاروں سے، یہ ہماری دیواریں پلان کر کے آ کر کے ہمارے مال متا کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری زمینوں کو، ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، اب کیا کریں؟ ہم عاجز آ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل، پھر کیا، نون کے معنی ہم، جعلا بنا دیں، لکات تمہارے لیے، خرجا خرچ کہتے ہیں، خرچ اخراجات کا، اخراجات ایکسپینڈیچر آپ کے لیے تیار کریں، پیسہ جمع کریں ہم، کیونکہ پیسے کے بغیر تو ہوگا نہیں، آپ آئے ہیں، ہم
مل کر کے لوگ تھے پیسہ جمع کرتے ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ خرچ، یہ اردو میں کیونکہ عربی میں چھ نہیں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ خرچ. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ خرچ. آپ کے لیے خرچے کا بندوبست کریں. اس بات پر اس بات پر ان کے تا کے معنی تم، جعلا بنا دو، بیننا ہمارے درمیان، وہ بینہم اور ان کے درمیان، سدا دیوار بنا دیں. دیوار، اس سدا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں. سد راہ، سد راہ کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ راستے کی رکاوٹ. اسی لفظ سے ہے انسداد، دہشت گردی، رکاوٹ. انسداد کے معنی رکاوٹ. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ آپ کی اردو کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن کے عربی. سد راہ، سدید اور انسداد. سد باب اردو میں آپ کہتے ہیں ایک لفظ سد باب. اس چیز کا سد باب کر دو، کیا کر دو؟ رکاوٹ ہی ڈال دو. تو ہمارے لیے ایک ایسی دیوار آپ بنا دیں. تو اب ذوالقرنین جواب دے رہے ہیں. قالا، کہنے لگے، ذوالقرنین کہنے لگے، ماں جو مکن کے معنی اقتدار، طاقت، قوت، جو اقتدار نی میرے پاس ہے. یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ربی، میرے رب کا ہے. میرے رب نے جو مجھے طاقت، اقتدار دیا ہے، فی ہے اس میں، خیر، بہت کچھ ہے. اس میں پیسہ بھی ہے، علم بھی ہے اور طاقت بھی ہے. ہم آپ سے نہ پیسہ مانگتے ہیں نہ آپ سے کچھ اور مانگتے ہیں. آپ کیا کریں؟ پیسے ویسے جمع نہ کریں. سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہ بادشاہ ہے. آپ کے بادشاہ ہوتے تو ٹیکس لگا دو ان کے اوپر. بجلی کے اندر جناب 5 ٹیکسز اور لگا دو. گیس کے اندر اگر یہ گیس 200 روپئے تو اس کو 500 بڑھا دو. لیکن یہ نہیں کر رہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں پیسے دینے کو. کہ نہیں پیسہ نہیں چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. طاقت یہ کہ ہم بھی کوئی چیز اٹھائیں گے تو تم بھی اٹھاؤ. کوئی چیز ہم لگائیں گے دیوار بنانے میں تو تم بھی ہمارے ساتھ لگاؤ. سارے مل کر کے کام کرتے ہیں. تو کہا فَأَعِینُونِی، فا کے معنی بس، اعین اعانت کرو، تعاون کرو، نی میرے ساتھ، بقوت، طاقت کے ساتھ، طاقت سے میری افرادی قوت کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرو. تو میں کیا کروں گا؟ اجعلو، میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان بھی، اور بینہم اور ان کے درمیان بھی. اب کیا بنا دوں گا؟ تم نے کیا مانگا ہے؟ اب میں ردما بنا دوں گا. ردما مضبوط، مضبوط بند بنا دوں گا. مضبوط بند، اس کا نہیں، مضبوط بند باندھ دوں گا اس کا. پھر وہ نہیں ڈرا سکے گی نہ کچھ کر سکے گی. اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تعاون کرو. یعنی اگر ہم بلاک اٹھاتے ہیں تم بھی بلاک اٹھاؤ. پتھر ہم اٹھا رہے ہیں تم بھی اٹھاؤ. بیلچا ہم مار رہے ہیں تم بھی مارو. بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا تماشا کرتا رہوں گا. نہیں، سب شامل ہیں کام میں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہاں گے؟ پہاڑی علاقے میں گئے. پہاڑی علاقوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پہاڑی علاقوں میں پتھر ہوتے ہیں. پتھروں کے اندر لوہا ہوتا ہے. ان پتھروں کے اندر کاپر بھی ہوتا ہے، تانبا بھی ہوتا ہے. یعنی ہر قسم کی معدنیات، سب سے زیادہ سونا، چاندی اور
पत्थर, वो क्या नाम है, तांबा, लोहा, ये हर किस्म के मटेरियल मेटलर्जी जो है ये आपको कहाँ मिलेगी? पहाड़ों। ये पहाड़ों में गया है ना। तो अब ये कहेंगे, देखेगा, आतूनी, आतू के माने ले आओ, नी मेरे पास, जुबर, जुबर के माने सिले, शीट, जिसे आप शीट कहते हैं, अल हदीद, लोहे की, लोहे की शीटें लाओ जो आपके पास होगी। अब जारी बात है, उस इलाके में कहीं बहुत लोहा था और लोगों के पास लोहा पड़ा हुआ था, कहीं मकानों में एसर लगाया होगा या कहीं, तो वो लोहा तुम ले आओ बस। जितनी भी शीटें आपके पास पड़ी है, तो उनके पास लकड़ी की तरह है, उनको तो अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता था। अच्छा, चूंकि ये बादशाह है, ये जानता है, तो इन्होंने कहा कि ले आओ, हत्ता इज़ा सावा, यहां तक कि जब लेवल हो जाए, बराबर हो जाए, बैन सदफैन, दोनों दीवारों के दरमियान, दोनों दीवारों में ये बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर एक चीज बनाई उन्होंने, इधर भी, इधर भी, और ये दोनों इसके दरमियान। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ये ब्लॉक लगाए और इधर से ब्लॉक लगाए। ब्लॉक ऐसे हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर आग का असर नहीं होता है, इतने जबरदस्त ब्लॉक। ये ब्लॉक आजकल जर्मनी वाले बनाते हैं। पाकिस्तान इस ब्लॉक को, पाकिस्तान में नहीं बनता है, ये ब्लॉक कहां से बनता है? ये जर्मन, बरतानिया, अमेरिका से ये लाते हैं इम्पोर्ट करके। अब इनके पास ये सब कुछ मौजूद है। इन्हें कहा इसमें आप ये लगाओ, डालो लोहा, और इसको जब तक बराबर कर दोगे, यहां तक क्या हो जाएगा, सावा बैन सदफैन, इन दोनों के दरमियान ये लोहा बिल्कुल बराबर हो जाए, तो तुमने कर क्या करने, काला, कहा, हुक्म दिया, इन उन पर क्या करो, यानी जलाओ। इससे मुराद ये है, फूंक को नहीं, फूंक करके जलाओ। इसको क्या करो, इसके नीचे क्या करो, अब जलाओ। फूल लकड़ी डाली और कहा जलाओ इसको। यहां तक के, यहां तक के जब जाला बना दे, वो इस लोहे को नारा, आग की सूरत, यानी आग नमा बन जाए, सुर्ख बन जाए, यानी पता चले कि आग जल रही। तो जब लोहा गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाए, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, माया हो जाता है, पानी की तरह जाता है। इसमें जब ये पानी हो गया, तो इन्होंने जहां दीवार लगानी थी यहाँ पे, तो इसको यहाँ से ऊपर से कहीं कर दिया और यहाँ पर सारा क्या कर दिया, भर दिया। भरने के बाद अब लोहे की दीवार को कौन नुकसान पहुंचाएगा? कितनी मोटी दीवार होगी, अब दीवार चीन कितनी मोटी है, तो ये दीवार बनाई। अब आगे कहा, काला, कहा, कहने लगे, आतूनी, ले आओ मेरे पास, उफरिक, मैं उंडेल दूं, इस दीवार के ऊपर क्या बन, अलैहि, इस पर, कितरा, पिघला हुआ तांबा। अब एक और भट्टी बनाई होगी, उसके अंदर क्या गया, लोहा के साथ तांबा भी इस फार्म में ले आए। अब जब दीवार के ऊपर ये दीवार बन गई इस तरह, और दीवार के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर से पूरी दीवार के ऊपर तांबा क्या करते, तांबा एक काम करता है, जब ये दोनों मिल जाए तो ताकतवर। दूसरी बात यह है कि लोहे को जंग लगता है, पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, तो जब आप उसके ऊपर तांबा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा। ये है वो पैगंबर,
یہ ہے وہ بادشاہ جس کو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی کا پتہ تھا، اور آج آپ کو چائنا والوں رشیا والوں نے اسٹیل مل بنا کر دے دی ہے، آپ نے کیا کر دیا اس کو؟ سب سب چیزیں چوری کر کر کے آج اسٹیل مل میں کچھ نہیں ہے، ختم ہو گئی، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ آج وہ افغانستان مالا مال ہو رہا ہے، اور یہ 75 سال یہ اس کو کیا کرے، لوگ چاٹ رہے ہیں، دیمک کی طرح ختم کر دیا ہے ملک کو، اور اسٹیل مل آپ کی بالکل کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لگانے والے کون تھے؟ جن کی زبان ہم نہیں جانتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ چوری، ڈکیتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ بچ جاؤ گے، اگر یہ دیوار لگ گئی تو یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے۔ اب دیکھیں، فمستطاعوا، پھر نہیں طاقت ہوگی ان کے حملہ ہو جائیں، حملہ کر دیں وہ اس دیوار پر، اس پر، کہ اس کو بلانگ کر کے آ جائیں۔ یعنی اب دیوار اتنی موٹی اور اتنی سخت کہ اب یہ یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے۔ وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہ ہی ان کو طاقت ہوگی لہو، اس دیوار کے لیے، نقبہ، نقب لگانا۔ نقب کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ لگا نہیں سکیں گے، اتنی موٹی ہوگی کہ ان کے پاس اتنی ڈرلیں نہیں ہوگی کہ جا کر اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ کام دیکھو نا، یہ سارا کام کیا، کتنا بڑا کام، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، ایک دن میں تو نہیں ہوا ہوگا، ہاں، وہ مہینے لگے ہوں گے اس پہ۔ لیکن مہینے لگنے کے بعد کہیں تختی انہوں نے نہیں لگائی۔ ہمارے یہاں کہیں سڑک بن رہی ہے نا، تو پہلے کیا کرو، تختی لگا دو یار، یہ ہم نے بنائی۔ پانی کا کوئی نل کا لگا رہے ہیں تو وہاں تختہ لگا، یہ تختے نہیں لگا رہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد پوری قوم کو اب پیغام دے گا کہ یہ جو کام ہم نے کیا میری ذمہ داری تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، پیسہ دیا ہے، تمہارا سارا ٹیکس میرے پاس جمع ہو رہا ہے، اب میری ذمہ داری تھی کہ تمہارے اوپر لگاؤں۔ اب یہ جو سارا کام ہوا ہے، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب میرے رب کا کی رحمت ہے۔ قالا، کہنے لگے، ھذا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ رحمت ہی ہے، کس کی طرف سے؟ میرے رب کی طرف سے۔ یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کہیں میری تختی لگا دیں، میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگا دیں، یا اتنا بڑا کام میں نے کر لیا تو میرے فوٹو لگائیں، یا میرے فوٹو کے سامنے اب سجدہ کرو۔ یہ نہیں، اب میرے بارے میں زندہ باد کے نعرے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرو، بس میں اسی کا ہی ہوں، یہ رحمت اسی کی ہے، بس اسی کی طرف رجوع کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اور انہوں نے اس کام کے نتیجے میں آخر میں کیا کر دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے لیے اتنا بڑا پل بنایا، سب کچھ بنا کر کے اب اس کے پیسے ٹیکس لگاؤں گا، اب خزانے میں پیسے جمع کرو، نہیں، بس آپ اتنا کریں، اس پہ اللہ کا شکر بچا لاؤ۔ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے مجھ سے کرایا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہو کہ رب کوئی ہے، کہ جس کو مان رہا ہے اتنا بڑا آدمی ہے، اور یہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو وہ مسلمان ہو گئے، مجھے تو امید ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا پختہ دیوار ہم نے بنائی، بڑی مضبوط دیوار ہے، لیکن یاد رکھو لوگوں، مجھے اس رب کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ فَإِذَا جَاءَ، بس جب جاء آ جائے گا،
وعدہ پورا ہو کر، ربی میرے رب کا، ایک دن ایسا ہوگا کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جعلا وہ بنا دے گا، وہ اس دیوار کو، مضبوط دیوار کو، اس مضبوط بند کو، دیوار کو کیا کر دے گا؟ دکا، دکا کے معنی ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی ایک وقت آئے گا میرا رب حکم کرے، اتنا بڑا بلند و بالا پہاڑ، یہ تمہارے سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیونکہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس بادشاہ مجھے دیے، علم دیا ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. وکان وعد، اور ہے وعدہ میرے رب کا، حق کا، سچا ہے. اور میرا رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی رہا ہے. یہ پیغام تھا جو وہ دے رہا تھا. اگر آپ غور کریں کہ اگر یہ آیات جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھا کریں اور تلاوت کرو، جمعے کے دن زیادہ پڑھا کرو، تو جمعے کے دن اگر آپ اس کی تلاوت ہی کرتے جاؤ گے اور پڑھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ذوالقرنین کا واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ کون سی تلاوت کر رہے ہیں؟ آپ کو میں میسج بھیج دوں اور میں کہوں اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، سمجھو نہیں. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بس ہر جمعے کو اس کو ختم کرو ختم کرو ختم کرو، سمجھو نہیں. تو آپ کو ذوالقرنین کا کیا پتہ چلے گا؟ یہی مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ عمل کیا ہے، اسی وجہ سے ہم ایک سے دور ہو گئے. ہم دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، شیعہ بن گئے، سنی بن گئے، اس پہ خوش ہے. اور محرم میں، ربیع الاول میں اور زیادہ. آج کل بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، گلیوں میں دیکھ رہا ہوں حسین آباد ادھر ادھر لگا، ساری بجلی پول سے لے کر کے لگا رہے ہیں. جس نبی کے نام پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہمیں تو اس نبی کا کام کرنا ہے جس پیغمبر نے ہمیں یہ کلام دیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے کلام دیا تھا، انہوں نے کہ کلام پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے باہر گلیوں کو سجانا شروع کر دیا، اپنے دل کے اندر روشنی نہیں لگائی، ہم باہر کی گلیوں کو روشن کر رہے ہیں اور اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہی. اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نور ہے، انہی سے ان گلیوں کو جگاؤ، جگمگاؤ، انہی سے روشن کرو اور اپنے دل اور دماغ کو اسی سے روشن کرو. جب ہمارے اندر روشنی آئے گی تو ہم ذوالقرنین کے راستے پہ چلیں گے، پھر ہماری حکومت بھی اسی طرح ہوگی، ہمارے معاملات اس طرح ہوں گے. لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو پھر اس قرآن کو ختم کرتے جاؤ، جس طرح ختم کرتے رہے ہم، تو یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. تو آج کے سبق میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ کس طرح سمجھ گئے ہیں. تو سب سے پہلے جاتے ہیں وقت احطنا بما لدی خبرا. یہ بیٹا ترجمہ کریں گے آپ میں سے کوئی ایک ترجمہ کریں. اور یقیناً ہم نے ذوالقرنین کے پاس جو کچھ علم تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ گھیرے میں رکھا تھا، احاطہ کیا ہوا تھا کہ یہ علم کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس موقع پہ کرے گا، کس طرح کرے گا. ثم اتبع سببا، پھر وہ اس علم کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ ایک اور مہم پر روانہ ہوئی. آگے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ایک دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے. اب یہ واقعہ بہت بڑا لمبا ہوگا کہ کس طرح پہنچے ہوں گے، کن گاڑیوں پہ پہنچے ہوں گے، کتنی پولیس ہوگی، کتنے رینجر، کیا یہ چیزیں نہیں ہے، بس پہنچ گئے. وجدا من دونہما قوما، ان دونوں کے علاوہ کیا ہوئے جی؟ دونوں کے علاوہ کیا ملی ان کو؟ ایک قوم ملی. جس قوم کی خاطر وہ گئے تھے، قوم کی حالت کیا تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی بات کو سمجھتے نہیں تھے. یہ وہاں پہنچے، قالو، انہوں نے اپنی زبان میں اشاروں میں کیا کہا؟ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین،
ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. سر آپ ترجمہ کریں. ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. زمین میں فساد پیدا کرنے والے، تخریب کاری کرتے ہیں، قتل و غارت کرتی ہے، چوری کرتے ہیں. ہماری گلیوں میں کیا ہے؟ ہم 14 نمبر میں رہتے ہیں. ہماری گلیوں میں موٹر سائیکل کی بیٹری بھی اٹھا کر لے گئے. 3 مرتبہ میری موٹر سائیکل کا. اب کیا اس کی ایک حقیقت ہوتا ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا، ادھر سے بیریئر لگا دیا، ادھر سے بیریئر لگا دیا. کہ بیریئر لگانے سے کیا ہوگا کہ چور کہیں جلد بازی میں موٹر سائیکل پر نہ لے جائے. تو اب چوری اور بیریئر لگانے سے تو تھوڑا سا سکون ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے، اپنے مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا. یہ ترجمہ کریں ضرور. نہیں، ہم آپ کے لیے کوئی خرچ و اخراجات کا انتظام کریں. تمہارے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، پیسے جمع کریں. اللہ اس بات پر اس لیے ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا بنا دیں؟ ایک دیوار بنا دیں، رکاوٹ بنائیں. اب ذوالقرنین نے کیا کہا ما مکنی فیہ ربی خیر. وہ جو رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. خیر بہت زیادہ. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ. ترجمہ کریں یہ بیٹا. اب آپ ایسے نہ بیٹھیں، آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا. یہ بیٹا آپ کریں، آپ میں سے کوئی. فَأَعِينُونِي، بس اعانت کریں، تعاون کریں، مدد کریں میری. بِقُوَّةٍ، زور بازو کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. اپنی طاقت لگاؤ. جو بیلچا لگانا چاہتے بیلچا مارے، کوئی بتائے ریتی لائے، کوئی یہ لائے، کوئی وہ لائے. یہ کام کرو. اور ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے پیسے لگائے ہوں گے کہ میں تنخواہ دے دوں گا تمہارے. کام کرو گے میرے ساتھ تو بادشاہ ہے، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے. وبینہم رتبہ، آپ میرے ساتھ طاقت لگاؤ. میں تمہارے لیے دیوار نہیں بناؤں گا، مضبوط بند باندھوں گا. رتبہ اب ادھر کیا ہے؟ سدا. انہیں دیوار کہی ہے نا، انہوں نے کیا کہا؟ دیوار نہیں، میں تو بند باندھوں گا کہ پھر کسی کی مجال ہے کوئی آ سکے. آگے دیکھیں آپ کیا کریں. اب ہمارے لیے آتونی زبر الحدید. جی سر بدر صاحب، لوہے کی شیٹیں لے آؤ. زبر کہتے ہیں شیٹ، شیٹیں لاؤ لوہے کی. حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب دونوں طرف اطراف جو ہے وہ برابر ہو جائیں، لوہے سے بھر جائیں. قالت فکو، اب اس کو جلاؤ. کیا کرو؟ ہاں جلاؤ، پھونک مارو، جلاؤ اس کو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ یہ لوہا آگ بن جائے. آگ آگ لوہا کس طرح بن، یعنی بالکل سرخ ہو جائے اور یہ پانی کی طرح بہنا شروع کر دے. قالا، پھر کہا آتونی افرق علیہ قطرا، اور میرے پاس کیا لاؤ. اب دو چیزیں استعمال کر رہا ہے، ایک فیرس اور پلس کیا استعمال کر رہا ہے؟ یہ استعمال. یہ جنہوں نے جیولوجی میٹرلرجی پڑھی ہوگی ان کو پتا ہوگا، جنہیں کیمسٹری پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا. اب مجھے اگر بتا دیں کہ تم یہ بتاؤ اس کو شامل کرو بناؤ، تو میں تو نہیں بنا سکتا ہوں، میں نے پڑھی نہیں. ہم نے قرآن ان کے ہاتھوں میں دے دیا جن کو تعلیم ہے نہیں ٹیکنالوجی. اب اس بیچارے کو کاپر کا کیا پتا ہے، کاپر کی خاصیت کیا ہے، کاپر کو اور فیرس کو آپس میں ملانے سے کیا بنتا ہے، یہ تو ان کو نہیں پتا. یہ ان کو پتا ہے جو این اے ڈی میں پڑھ رہے ہیں، اور این اے ڈی کے تعلیم کو کہہ رہے ہیں وہ تو کافروں کی تعلیم ہے. تعلیم تو صرف مسجد میں ہے، تعلیم ہر جگہ ہے، لیکن تعلیم کو اللہ کے کلام کے نیچے لے آؤ بس. آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب کیا ہوگا جب یہ مضبوط دیوار بن جائے گی تو ان کو طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ دیوار کو پھلان سکے.
वमस्तत्वाउ लहू नक़बा, और ना ये नकब, नकब उर्दू में क्या कहते हैं, नकब सुराख लगा, सुरंग लगा, यानी इधर से सुराख लगा कर सुरंग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि वो पता नहीं कितनी चौड़ाई होगी। काल हाजा रहमतुन मिन रब्बिक, ये लोगों ये सारा जो काम हो गया अब तक, ये मेरा कमाल नहीं है, ये किसका कमाल है, मेरे रब की रहमत से हुआ है। अल्लाह, उन्हें लगाई होगी तख्ती, लगाई होगी कि काल हाजा मिन रहमत रब्बी, जुलकरनैन ने ये लगाई होगी, भाई ये तख्ती लगानी होती है ना। फैजा जा आवाज रब्बी, इस मजबूत मजबूत बंद के ऊपर जब मेरे रब का वादा वक्त पूरा हो जाए, जालहू दक्का, इसको क्या कर देगा, रेजा रेजा कर देगा। बस उसका एक हुक्म है कि कुन हो जा, फयकून हो जाए। मेरा ईमान ये हो गया, ये आयत लगाई होगी। वकान वाद रब्बी हक्का, और ये लोगों ये मेरे रब का ही सारा है, उसका वादा हमेशा सच्चा है। इसलिए मैं आपके पास उस वादे पर आपके पास आया हूँ, आपकी खिदमत करने के लिए। तो कहा होगा मेरे हक में दुआएं करो और अपने लिए भी दुआ करो। ये एक बड़ी दावत है जो उन्होंने पहुंचाई है लोगों को। आपको मेरे लिए ये हुक्म है कि इस कुरान को समझने के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने आपको और मुझे बैठा दिया, वरना हम कहाँ बैठते हैं कुरान, हम बातें करेंगे वो ये आलिम दीन होगा या नहीं होगा, ये कहाँ से पढ़ कर आया होगा, ये पता नहीं किसकी तफसीर बयान करेगा, ये शान नज़ूल नहीं बयान करता है। मुझे एक आदमी ने कहा है कि आप शान नज़ूल क्यों नहीं बयान करते। मैं कहा मैं शान नज़ूल बयान करूंगा तो अगर किसी की तफसीर पढ़ कर आ जाओगे तो कहे उसने तो शायद नज़ूल कुछ और बयान किया है, तुम तो कुछ और बयान कर रहे हो। तो इसलिए मैं किसी मुफस्सिर की बातें नहीं करता हूँ। किसी की तफसीर पढ़े, आप घरों में पढ़े, यहाँ अल्लाह नहीं कह रहा है कि मैं किसी की तफसीर पढ़ो। तो जिस नबी ने आपको ये कलाम दिया है उससे बढ़कर तफसीर और किसी हो सकती, उस नबी ने इसके मुताबिक अमल किया है, हम कर ही नहीं रहे। उसकी सुन्नत यही है, नबी की सुन्नत यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा अमल किसके मुताबिक है, तो वो सुन्नत है ना, सुन्नत का मैं तरीका। अब जब कुरान जो आपको बताएगा वो फर्ज है, उस फर्ज को पूरा कर, इसको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह हम फर्ज की अदायगी कर सकेंगे। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया है, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन दुआ से पहले आपके लिए शेख अब्दुर्रहमान साहब ने बिस्किट भेजा है, तो सर ये बिस्किट इनके दरमियान कम पड़ जाए तो 2 टुकड़े कर, ठीक है ना, लेकिन सबको मिल जाए। तो दुआ करेंगे। आज हमारी क्लास में